اگر میں اس فلسفے کو اپنے گھر کے اوپر ہی اپلائی کروں نا آپ کے فلسفے کو، تو میرا گھر ہی ٹوٹ جائے گا کہ میرا بیوی کوئی اور فلسفہ نکال رہی ہے، میں کچھ اور نکال رہا ہوں، بچے کچھ اور نکال رہے ہیں، کہ میرا گھر کیسے ہے بھائی؟ میرے گھر میں تو میرا نظام چاہیے. سو اگر گھر کے اندر تک یہ فلسفہ آپ کا فلاپ ہو جاتا ہے تو دنیا میں آپ نے کیسے سوچ لیا کہ یہ کامیاب ہوگا؟ کہ تم کون ہوتے ہو کسی کو مسلمان کرنے والے؟ یہ ہدایت تو صرف میرا کام ہے. ابو طالب نہیں مسلمان ہو سکے، ہم بیٹھے اس وقت جارج بش کو مسلمان کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کے لاسٹ لیکچر میں سنا ہے جو آپ اسلام کے فلسفے کی بات کرتے ہیں کہ اسلام ایک فلسفہ ہے اور پوری دنیا پہ ہم نے اسے نافذ کرنا ہے ایز اے سسٹم. آپ اس سے آپ باقی لوگوں کو کیوں نہیں رہنے دیتے؟ کیا ان کی کیا اپنی لائف نہیں ہے؟ اور سب کو ہم پورے قرآن میں بھی اگر دیکھیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھا انسان بنانے کی بات کرتا ہے، لوگوں سے لین دین کی بات کرتا ہے. کہیں پہ بھی ہمیں یہ نہیں ملتا کہ پوری دنیا پہ ہم نے اسلام کو نافذ کرنا ہے. ایسی تو ہمیں کہیں بات نہیں ملتی. ہم تبلیغی جماعت کو بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی یہی کر رہے ہیں، دعوت کر رہے ہیں، اور بڑے اچھے لوگوں نے پسند کرتے ہیں اس وجہ سے. لیکن یہ مدرسوں میں آپ دیکھتے ہیں انہوں نے ایک عجیب سا فلسفہ لے کر آیا ہوا کہ پوری دنیا پہ ہم نے نا اسلام کو نافذ کرنا. یہ میری سمجھ سے باہر ہے. مجھے ویسے یہ قرآن اور سنت میں ایسی بات کہیں نظر نہیں آتا. میں سمجھ گیا ہوں گا کوشچن. یہ ایک نیا جو ہے نا، نیا تو نہیں، یہ آج کل بہت زور و شور سے مسئلہ چل رہا ہے کہ مسلمانوں کے مدرسے نے ایکسٹریمزم پھیلایا ہے، اور یہ فلسفہ جو ہے نا یہ اسلام کا انہوں نے اپنی مرضی سے لے لیا کہ دنیا میں اسلام جو ہے نا پوری دنیا پہ راج کرنے کے لیے آیا اسلام. سو وٹ آئی ایم ایکچولی، آپ کی 3 باتیں ہیں آپ کے سوال میں. ایک تو یہ کہ دعوت کے تھرو ساری دنیا میں نظام پھیلایا جائے، تو یہ تو آپ بھی مان رہے ہیں کہ دعوت کے تھرو پھیلایا جائے، تبلیغی جماعت کر رہی ہے. نظام تو آپ بھی مانتے ہیں کہ دعوت کے تھرو پھیلایا جائے، نظام تو ہندو بھی مانتے ہیں، نظام تو کرسچنز بھی مانتے ہیں. نظام جس مرضی فلسفے کو لے لیں آپ، وہ یہی کہتا ہے کہ بھیا ورلڈ آرڈر چاہیے ہمیں. یہ کوئی انتہائی کوئی سائیکولوجیکلی انکریکٹ بات ہوگی کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمیں کوئی چیز ایسی پتہ چل گئی ہے جو ہمارے فائدے کی ہے، کسی ایک کمیونٹی کو پتہ چل گئی ہے، اور ہمارے اندر سے یہ خواہش ہی نہیں پیدا ہو رہی کہ یہ پوری دنیا میں نہ پھیلا دی جائے. بیکاز obviously we are all interconnected. So if we all find, or if one of the community finds the perfect solution for life, obviously it will have to implement it all across the world because it is dependent on all the other human beings. ادروائز وہ سسٹم قائم ہی نہیں رہ سکتا. اگر ایک علاقے میں ہو گیا تو باقی کے علاقوں میں وہ سسٹم جب تک نافذ نہیں ہوتا، اس کے افیکٹ سے وائرس باہر سے آیا کریں گے. ان کو پھر چاہیے ہوگا کہ کوارنٹین کریں یا وائرس کو وہاں سے ریموو کریں کہ کوئی ہمارے اگلی نسلوں میں یہ غلط فلسفہ نہ آ جائے باہر سے. اگر باہر غلط فلسفہ ہے آپ کی کمیونٹی میں ٹھیک آ گیا تو، یا پھر آپ چونکہ سوشلی، فائنینشلی اینڈ آل آف دوز انٹر ڈپینڈنسیز آپ کے ذہن میں آتی ہیں، جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک کمیونٹی اکیلے میں تو نہیں سروائیو کر سکتی. تو اس کو جب پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس سسٹم ٹھیک ہے، تو باقی کے سسٹم خراب کے اندر یہ سسٹم سروائیو نہیں کر سکتا کسی بھی موقع پہ یا زیادہ دیر تک. تو اس لیے بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ دس از اے سائیکولوجیکل نیڈ فار اے ہیومن بینگ ٹو ایکچولی لک ایٹ دا ہول کمیونٹی. ہم پورا کا اب تو خیر ویسے بھی ہم پہلے تو چلیں، پھر ہم ایک ڈسلوکیٹڈ لائف سٹائل میں تھے کچھ ہزاروں سال پہلے. اب تو پورا کا پورا نظام آپس میں اتنا انٹرٹوائنڈ ہے کہ اگر ایک طرف غلط نظام چل رہا ہے کسی ایک کمیونٹی میں، ملک میں، ایک خطے میں، تو باقی کے لوگوں کو ویسے ہی افیکٹ کرے گا جیسے ہالی ووڈ افیکٹ کرتی ہے ہمیں، جیسے کسی اور جگہ کی پالیٹکس یا پولیٹیکل چینجز پورے کے پورے کانٹیننٹ پہ، اس ریجن پہ اپنا اثر رکھتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جی this world can live into multiple different systems at the same time while being dependent on each other and functioning with coherence with each other. This is not going to happen. The system has to be similar or singular. So میرا تو اپنا فلسفہ یہ کامن سینس کی بات ہے کہ دو اپوزنگ فلسفے سسٹمز ایک ہی کمیونٹی کے اوپر نہیں چل سکتے.
بالکل اس طریقے گھر میں بھی نہیں چل سکتے، اس طرح دنیا میں بھی نہیں چل سکتے. سو یہ ایک فطری تقاضا ہے، یہ صرف اسلام کی یا مدرسے کا فلسفہ نہیں ہے. جس بندے نے یہ سوچا کہ مدرسے نے اپنی طرف سے نکال لی ہے بات، اس نے دو غلطیاں کی. ایک تو اس نے اپنی تھاٹ بلڈ نہیں کی ہوئی کہ ایک کمیونٹی کے اندر دو سسٹم جو کہ آپس میں کانفلکٹ کرتے ہوں کسی بھی جگہ پہ، وہ بھی کرٹیکل لیول کے اوپر کانفلکٹ کرتے ہوں، تو وہ اکٹھے سروائیو کر سکتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا. تو اب رہے تھیولوجیکل پرسپیکٹیو اور فلاسفی کیا ہے. تھیولوجیکل پرسپیکٹیو بڑا سمپل ہے. اللہ تعالیٰ نے جب بھی کتاب دی ہے وہ اپنے تمام انسانوں کے لیے دی ہے. اگر الگ الگ کمیونٹی میں آپ مسلمان ہو کے سوچیں نا، اگر الگ الگ کمیونٹی میں الگ الگ دین دینا تھا تو پھر ہر قبیلے کے لیے اپنی کتاب آنی چاہیے تھی. ایٹ لیسٹ ہر قوم کے لیے اپنی کتاب آنی چاہیے تھی. اللہ ایک ہی کتاب دیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ اس کتاب کی تو خصوصیت یہ ہے قرآن کی کہ اب اس کتاب کے بعد اب کوئی اور کتاب نہیں چلنی. تو کیا بات سمجھنے کی یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے. تو کیا یہ کتاب اس پہلے تو کیا اس قابل ہے کہ پوری دنیا اس کے سسٹم کے ساتھ چل سکے؟ تو جی ہاں، مقدمہ ہی یہ ہے ہمارا کہ یہ کتاب پوری دنیا کے لیے ہی ہے، اور یہ اس قابل ہے کہ دنیا میں اگر 100 ارب انسان بھی ہوں تو اس سسٹم کے اندر آئیں گے تو وہ ایک گلوبل ہارمونی کے اندر ہی آئیں گے. سو یہ بات بھی، اس بارے میں بھی ہمیں کوئی سوچنے سمجھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے بحیثیت مسلم کی. کیا قرآن پاک میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ ایک پوری دنیا کو سنبھال سکتا ہے؟ تو ہاں سنبھال سکتا ہے. بٹ دس از اے تھیولوجیکل لیول آف کامن سینس کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو سپریم بینگ مان رہے ہیں تو تمام تر کریشن پہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ اسی طریقے سے اطلاق کروائیں. کیا اللہ تعالیٰ نے خود کرنا ہے؟ نہیں، اپنے انبیاء بھیجنے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، سورہ محمد میں اللہ نے کہا نا کہ تم نے اگر یہ کام نہ سنبھالا تو ہم کسی اور قوم کو تم سے ریپلیس کر دیں گے. ہمیں کوئی تمہارے پر نعوذ باللہ ڈیپینڈنسی تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی قوم پہ تو ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اہل یہود کو بھی جب آپ اگر پوری طریقے سے پڑھیں ان کے اپنے فلسفے کو بھی، تو اہل یہود کو بھی جو ان کی کتاب تھی وہ پوری دنیا میں سسٹم نافذ کرنے کے لیے دی گئی تھی، مگر انہوں نے پوری دنیا کا سسٹم اپنا دین کو سائڈ پہ کیا اور مذہب بنا لیا اس کو. تو اللہ نے کہا کہ اب تو تمہیں کوئی گنجائش نہیں ہے، تم نے کتاب کی ویلیو ہی ختم کر دی. ان کو واقعی میں سرداری ملی تھی دنیا کی. بنی اسرائیل کو واقعی میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ یہ نظام پھیلائیں گے آپ دنیا میں، مگر انہوں نے بس اس کو مذہب کے طور پہ پوجا پاٹ کا سسٹم بنایا. اور پھر قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے پھر نازل کیا کہ بھائی آپ دنیا میں آپ نافذ کریں. اب رہی بات کہ اگر دنیا میں تمام تر سسٹم اپنے اپنے طور پہ چلنے ہیں تو پھر ہمارے پاس کیا قرآن پاک میں ایسی کوئی بات ہے؟ تو ہاں جی 100% بات ہے. ایک دوسری کیا سنت میں ایسی بات ہے؟ تو ہاں جی اس میں بھی 100% بات ایسی ہے. فلاسفی بڑی کلیئر ہے دونوں طرف سے، اور قرآن پاک میں ایک بھی جگہ پہ کسی اور سسٹم کے انڈر مسلمانوں کو رہنے کے احکام نہیں دیے گئے، بلکہ ایک اسمپشن کے ساتھ قرآن پاک میں ہر آیت بتائی گئی کہ پہلے آپ نے سسٹم نافذ کر لیا ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یا نبی علیہ السلام نے اپنی سنت کے تھرو اس دین کو رائج کرنے کے لیے اقدامات کیے کہ نہیں؟ تو ہاں وہ تو بلیک اینڈ وائٹ پروفس ہیں ہمارے پاس. جتنے بھی خطوط اللہ کے نبی علیہ السلام نے لکھے تھے وہ بادشاہوں کو لکھے تھے، اپنے مسلمانوں کے احباب کو یا دوست کو نہیں لکھے کہیں پہ کہ بھئی یہ پیغام آگے پھیلانا ہے. کیا بادشاہ کو خط لکھنے کا مقصد ہی ہے کہ بھئی اب نظام درست کرنا ہے ہم نے. اور صحابہ کرام نے پھر جتنے بھی اقدامی جہاد کی ان کو آپ کو پھر ڈیلیٹ کرنا پڑے گا ہسٹری سے، کہ جو روم کے خلاف لڑائی ہوئی، جنگ قادسیہ ہوئی، پرشین کے خلاف ہوئی، یرموک ہوئی، یہ اتنے سارے اقدامی جہاد ہوئے. اس بارے میں ایک نجی بحث ہوتی ہے علماء کی کہ وہاں پہ ہی لشکر کشی کی گئی ہے جہاں جہاں خطوط لکھے گئے تھے. حالانکہ یہ itself it's a debate which is not even supposed to have at a philosophical level کہ خط لکھے گئے تھے یا نہیں لکھے گئے تھے، جن جگہوں پہ خط لکھے گئے تھے کیا وہیں پہ لشکر کشی کرنی ہے کہ نہیں. it's a secondary debate. primary debate یہ کہ لشکر کشی کیوں کی جا رہی ہے. if the question is rightly placed then you will know کہ یار سارا کا سارا پرزم کھل جاتا ہے، پوری روشنی اندر آتی ہے کہ اگر اقدامی جہاد سے پرشیا ہمارے پاس آ رہا ہے، نارتھ افریقہ ہمارے پاس آ رہا ہے، روم ہمارے پاس آ رہا ہے، سو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نظام کے اقدامات شروع ہو چکے ہیں. اور یہی بات ابوبکر صدیق نے کی حضرت اسامہ کا لشکر بھیجتے ہوئے کہ مجھے تم اس راستے سے کیوں ہٹا رہے ہو کہ حالانکہ تمام صحابہ کی کاؤنسل، علی بن ابی طالب نے بھی کہہ دیا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی کہہ دیا تھا کہ ابھی مت کریں، حضرت اسامہ کا لشکر مت بھیجیں کیونکہ اس وقت لوگ مرتد ہو رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت. اور ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر مدینہ کے کتے بھی
امہات المومنین کے کپڑے کھینچ کھینچ کے ان کو گھروں سے باہر نکال رہے ہوں اور مدینے میں ایک آدمی بھی نہ بچے ان کی مدد کے لیے، تب بھی یہ لشکر جائے گا. کیونکہ صحابہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک فوجی تو بچی ہے ہمارے پاس، پورا عرب ہم پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہوا، کیونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے دین کو چھوڑنے کے فیصلے کیے ہوئے تھے. سو اٹ واز اے ویری انسیکیور ٹائم. ایٹ دیٹ ٹائم ٹو ابو بکر صدیق نے کہا کہ بھائی یہ لشکر تو جائے گا. ان ادر ورڈس کہ اس مشن سے نہ مجھے ہٹاؤ جس مشن پہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو مامور کیا ہوا ہے. اینڈ دس واز دا مشن. اور یہ کوئی کہے کہ سنت میں ایسا نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں پھر کیا ہو رہی تھیں؟ ہاؤ ڈو یو پلیس یور سیلف ان یور سائیکولوجیکل کانسٹرکٹ کی ان واقعات کی کیا ضرورت تھی؟ پھر یہ بحث کر لینا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ خط لکھا تھا وہیں لشکر کشی ہو رہی تھی، تو پھر ان کو وہ کیا قصور ہے جہاں خط لکھا تھا؟ وہ ان کا بھی نظام ان کے پاس رہنے دیتے. پرشیا کے اندر اپنا نظام چل رہا تھا، ہم بھی دعوت کرتے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہم نے کیوں لشکر کشی کی؟ پھر یہ سارا کا سارا جو کنفیوژن ہے نا وہ اسی لیے پھیلائی جا رہی ہے. ہم اس وقت بے حد مرعوب ہو چکے ہیں، اتنے انفلوئنسڈ ہیں ہم یورپین فلسفی کے اندر، وچ ایکچولی از این ایگالیٹیرین فلسفی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جیسا ہے اس کو اس کے فلسفے کے اوپر بھی رکھنے دیا جائے، حالانکہ ایسا کچھ بھی مطلب نہیں تھا ان کا. ایون دا یورپین فلاسفرز آپ پڑھیں تو صحیح آپ کو پتہ چلے گی، دے نیور سیڈ کہ ہر بندے کو اس کا فلسفہ مینٹین کرنا دیا جائے. انہوں نے کہا تھا ان کے ریچولز اور ان کے حقوق اور ان کے فرائض بتائے جائے بس. فلسفہ تو خود دے رہے تھے، ڈیکارٹے اپنا فلسفہ دے رہا تھا. وہ تو اس سے بڑی کیا پھر ایکسٹریمزم ہے کہ ڈیکارٹے کا فلسفہ مان لیں؟ وہ تو ایک عام سا آدمی، اس کا فلسفہ بھی تو ماننا ایک اتنا ہی ایکسٹریمزم ہے جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فلسفہ ماننا. یا پھر چلیں آپ تو مانتے نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فلسفہ ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی ایک مولوی کا فلسفہ ہے. ایک مولوی کے فلسفے کو ماننا آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے، ڈیکارٹے اور روسو کے فلسفے یا نیچے کے فلسفے کو ماننے میں آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں. There is a problem here that you have to accept. 1400 سال سے چلیں 1400 سال تو اب ہوئے، پہلے 500 سال میں جتنے بھی اقدامی معاملات ہوئے، یورپ پورا ہمارے پاس تھا. انگلینڈ کی باؤنڈری پہ مسلمانوں کی حکومت تھی، نظام کیا چل رہا تھا اور لوگ کتنے فائدے اٹھا رہے تھے یہ کوئی نہیں سوچ رہا. یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں اس کے اندر جو فلاز تھیں اور جس کی وجہ سے انٹرنل اینارکی پھیلی اور مسلمانوں کی حکومتیں ٹوٹیں، چونکہ وہ ہو گیا تو اس لیے ہمیں باقی کے نظام پورے کے پورے ماننے پڑیں گے. یہ کوئی جسٹیفیکیشن اور آرگیومنٹ نہیں ہے. جسٹ بیکاز مسلمز couldn't carry the Islamic mission doesn't make Islamic mission the wrong mission. I totally accept کہ مسلمان اس قابل نہیں ہے اس وقت کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے نا صحیح طرح ریپرزینٹ کریں، مانتے ہیں اس بات کو، مگر کیا دین اس قابل نہیں ہے؟ یہ تو ایک غلط بات ہے. یہ تو وہی کامن سینس والا جو وہ ایک ایگزامپل دی جاتی ہے کہ اگر گاڑی کا ٹویوٹا گاڑی کے اندر ڈرائیور جا کے بار بار گاڑی کو مار رہا ہے تو آپ کمپنی کو تو نہ خرابی اس کا دوست دیں. جو بندہ گاڑی چلا رہا ہے اس کا قصور ہے، کمپنی نے تو گاڑی صحیح بنائی ہوئی ہے. اب رہی بات کہ امریکہ بھی یہ کام کر رہا ہے، پوری دنیا میں اپنا نظام یا اسرائیل اپنا نظام پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہم کیا پھر ہم اس کو کیوں غلط کہہ رہے ہیں؟ تو میں تو اس کو کوئی غلط نہیں کہتا. یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ سائیکولوجیکل ڈرائیو ہے انسان کی، کہ جب ایک انسان اپنے ایک سسٹم کو صحیح سمجھتا ہے تو اس کی تمام تر ڈیپینڈنسیز کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، بیکاز اس کا اپنا سسٹم سروائیو ہی نہیں کر سکے گا اس سے. پھر دس از وائی any and every nation in the history of human beings has been trying to put the singular system on the planet. جتنا بھی ان کو پلانٹ کا پتا تھا، اب لیکن ہمیں پورے پلانٹ کا پتا ہے. اب رہی بات ہمیں اپنے اسلامک فلسفی کی اوریجنیشن کی کہ ہم نے کہاں سے نکالا ہے، تو یہ تو بیسک فلسفی ہے کہ آدم کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو ان کو ایک سسٹم کے لیے بھیجا گیا تھا. یہ تو انتہائی بڑا احمقانہ قسم کا مفروضہ ہے کہ نعوذ باللہ ان کو سزا کے طور پہ دنیا میں بھیجا گیا. اللہ نے تو بتایا کہ انہوں نے پاک میں بناتے وقت ہی بتایا کہ میں نے اس کو زمین کے اوپر خلافت دینے کے لیے بنایا. سو جب وہیں سے ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ آدم کو کوئی خلافت دی تھی، کوئی وائس رائے بنایا تھا اپنا، تو اویسلی کوئی سسٹم کے تھرو ہی بنایا تھا، کوئی سسٹم ہی چلانا تھا خلیفہ نے. تو اگر آدم کو اگر آپ نبی نہیں مانتے تو ہاں ٹھیک ہے، پھر تو آدم کے جتنے بچے ہیں وہ اپنا اپنا سسٹم بنائیں. وہ جو نوح کی 3 اولادوں کے ہمیں بچے بتائے جاتے ہیں اس وقت بائبل میں، ان تینوں کو اپنا اپنا سسٹم بنانا دیں، ان کو تینوں کو کیا 3000 سسٹم اور بنائیں. مگر اگر آپ آدم کو نبی مانتے ہیں تو پھر آدم ایک سسٹم نیچے لے کے آئے تھے اور تمام تر انبیاء اسی سسٹم کی پریچنگ کرتے رہے ہیں. ہمارا بھی مقصد ہے کہ اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے انبیاء کو مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس نبی تو آدمی ہے، نبی کے اندر سے اگر سسٹم نکال لیا جائے تو وہ بس ایک نیک آدمی رہ جاتا ہے. اس کے علاوہ اس نے کیا کیا؟ پھر
تیسرا جو آپ نے بات کی، میں اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب پورے دنیا میں سسٹم نافذ کرنا تھا، خلافت دنیا پہ آئی تھی نا، کسی ایک علاقے کے اوپر تو نہیں آیا تھا. اگر آپ حضرت آدم کو یہ مانتے ہیں کہ وہ دنیا کے اوپر خلافت کے لیے آئے تھے، تو پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کے اوپر خلافت کے لیے آئے تھے، موسیٰ بھی دنیا کی خلافت کے لیے اوپر آئے تھے. یہ تو ایک اور بحث کھل جائے گی کہ رسول، نبی اور پیغمبر میں فرق کیا ہوتا ہے، مگر میں تو بات ہی ان سے، آپ سے تمام تر رسولوں کی کر رہا ہوں نا. کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب ملی، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی، عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی. جس کو بھی کتاب ملتی ہے وہ لاسٹ کتاب کے طور پہ ملتی ہے. وہ الگ بات ہے، پھر وہ اجازت بھی مل جاتی ہے کہ یار اگر تم اگر اس کو نہیں ٹریٹ کرو گے تو پھر یہ ٹریٹمنٹ بھی میں اپنے ذمہ لے لوں گا، جو قرآن پاک کی ٹریٹمنٹ اللہ نے اپنے ذمہ لے لی. نہیں تو جو حالات ہیں مسلمانوں کے، ہم نے قرآن کے ساتھ اس سے برا سلوک کرنا تھا جو کہ عیسائیوں نے بائبل کے ساتھ کیا، یا یہودیوں نے اس کے ساتھ کیا اپنی توریت کے ساتھ. چونکہ قرآن پاک کا سسٹم اٹ سیلف حفاظت کا سسٹم اللہ نے رکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی اپلیکیشن دنیا میں اسی طرح کرنی. اس طرح آدم کا وعدہ آدم نے نبھانا تھا، ہم نے بھی اسی طرح نبھانا ہے. اس میں زیادہ اس طرح کمپیریٹیو سائیکالوجی میں یا کمپیریٹیو فلاسفی میں جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ دس از این انیٹ سینس دیٹ وی آل ہیو، دیٹ وٹ ایور وی لائک and whatever we think is right, both of those occasions we internally need to, it's an innate built-in need. ہماری ہارڈ وائرڈ یہ سائیکالوجی ہے کہ ہم اس کو پھر اوور آل پورے کے پوری دنیا کے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ امریکہ اسی نیڈ کے اوپر کر رہا ہے. اب میں آتا ہوں امریکہ کے اوپر. جب امریکہ کرتا ہے یہ نظام نافذ تو اپنی نیڈ ہی نبھا رہا ہوتا ہے. وہ برٹش امپائر نے کی، ڈچ نے کی، اب امریکہ کر رہا ہے. اس سے پہلے اور بھی بڑی بڑی جو حکومتیں گزری ہیں ایکسپینشن کی اسٹریٹجیز پوری کرتی رہی ہیں. رومنس کرتے رہے، پرشینس کرتے رہے، گریک کرتے رہے. all of those people were kept on trying to do the exact same thing. We think they were doing the wrong thing because we are under a very, very high influence of Descartes' egalitarian system, Rousseau's egalitarian philosophy, Karl Marx's socialistic philosophy. This is what we are actually suffering from. Otherwise, وہ منہ کے بل گرے ہیں اپنے فلسفی کے اوپر، کیونکہ وہ چل نہیں سکیں. ہم بھی منہ کے بل گر رہے ہیں مگر الٹی وجہ سے. ہم چلا نہیں سکے اس لیے ان کی فلسفی ویک تھی، ہمارے فلاسفرز ویک تھے. بس یہ فرق ہے. نہیں تو ہماری فلسفی جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلا کے دکھائی تو حضرت عمر کے پاس 85% آف انہیبیٹنٹ ارتھ آ چکی ہوئی تھی. اب خود سوچے نا. اور اس کے بعد یہودی کیا کہتے ہیں، وہ 800 سال، ہماری 3000 سالہ ہسٹری کے سب سے بہترین وہ 800 سال ہیں کہ جس میں ہم نے مسلمانوں کے اندر وقت گزارا یورپ میں. ان کے اوپر تو مصیبتوں کے پہاڑی ٹوٹتے رہے، ورنہ تو سارا کا سارا ان کے دور میں. سو دا سسٹم اٹ سیلف ہیز بین پروون، ٹیسٹڈ اینڈ پرفیکٹڈ کہ بھائی اس سے اچھا سسٹم کوئی نہیں ہے. وہ الگ بات ہے. پھر ہم نے اپنے ساتھ ہی وہی دغا کیا کہ جو پھر وہی ہوتا ہے جن قومیں دغا باز ہوتی ہیں اپنے سسٹم کے ساتھ، ان کے وہی سزائیں مل رہی ہیں ہمیں. سو دا آنسر از ان سائڈ آور اون سسٹم. ایک انڈیویجول کے طور کے اوپر بھی ہم اپنے گھر کے اندر اپنا ہی نظام نافذ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر میں اس فلسفے کو اپنے گھر کے اوپر ہی اپلائی کروں نا آپ کے فلسفے کو، تو میرا گھر ہی ٹوٹ جائے گا کہ میرا بیوی کوئی اور فلسفہ نکال رہی ہے، میں کچھ اور نکال رہا ہوں، بچے کچھ اور نکال رہے ہوں کہ بھائی میرا گھر کیسے؟ بھائی میرے گھر میں تو میرا نظام چاہیے. سو اگر گھر کے اندر تک یہ فلسفہ آپ کا فلاپ ہو جاتا ہے تو دنیا میں آپ نے کیسے سوچ لیا کہ یہ کامیاب ہوگا؟ There is no way that you can actually disconnect an individual from a community. This is the same philosophy and psychology which is built in. وہ الگ بات ہے ہم بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بار بار یاد کراتے رہتے ہیں پھر ہمیں اپنی کتابوں کے تھرو، انبیاء کے تھرو. ابھی ہمیں عرصہ ہو گیا ہے، شکر ہے کتاب وہی ہے، ہمیں یہ کتاب کے تھرو ہی پتہ کرنا پڑے گا. لاسٹ اینڈ بٹ ناٹ لیسٹ، آپ نے کہا قرآن پاک میں نہیں ہے. قرآن پاک تو پہلے ہی احکامی آیتیں دے رہا ہے. ان سے جزیہ لو، ان کے اوپر ٹیکس لگاؤ، باغیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے اور محکوم قوم کے ساتھ کیا کرنا ہے. کبھی بھی نہیں بتایا حاکم کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ نے. قرآن پاک تو سسٹم ہی یہ بتاتا ہے کہ اسیوم کرتا ہے کہ تم نے یہ سسٹم بنایا ہے، اس کے بعد تمہارے کیا کام ہے. جس نے سسٹم کے لیے کوشش نہیں کی قرآن پاک اس کی کتاب ہی نہیں ہے. وہ جا کے بائبل پڑھے، بہت ہی اچھی کتاب ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. آخری پوائنٹ جو آپ نے بات کی تھی تبلیغی جماعت کی، تو تبلیغی جماعت نے یہ جو معاملہ کیا ہوا ہے دعوت کا، تبلیغی جماعت کا یہ نہج ہے ہی نہیں کہ وہ غیر مسلموں کو دعوت دے. تبلیغی جماعت اسی مشن کے اوپر ہے، مگر ایٹ اے پیسو لیول کہ مسلمانوں کا تو ایمان اس قابل ہو تب ہم دین کے اوپر آئیں گے. ان کے اوپر تو یہ مقدمہ ہوتا ہے کہ اس بات کا ویٹ کر رہے ہیں. تو اچھا جواب دیتے ہیں اس بات کا کہ بھائی ویٹ اس بات کرے گا 1% بھی صحابی کے لیول کے بندے آ جائیں، 1% بھی آ جائیں نا امت میں، تو ہم اپنا کام شروع کریں. وہ خود ہی شروع کر دیں گے. تبلیغی جماعت از ناٹ اے فرقہ.
nor is it کہ وہ کوئی 5000 نون فیلوز ہیں پیچھے سے ڈاکٹرین لکھنے بیٹھ کے, وہ دائی اکٹھے ہوئے ہیں لوگوں کی, اور صرف مسلمانوں کے ایمان کی درستگی اور پختگی کے لیے کام کر رہے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غیر مسلموں کے فلسفے کے اوپر دعوت ہے. ایسا کوئی نظام اللہ نے نہیں بتایا ہوا کہ اتنے % مسلمان کرنے آپ نے دنیا میں آ کے. کسی بھی مسلمان کو یہ گارنٹی وہ جاب نہیں ملی ہوئی. اللہ نے تو بلکہ جاب اٹھا لی کہ تم کون ہوتے ہو کسی کو مسلمان کرنے والے, یہ ہدایت تو صرف میرا کام ہے. ابو طالب نہیں مسلمان ہو سکے, ہم بیٹھے اس وقت جارج بش کو مسلمان کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. This is a totally different way of looking at Islam, and this is under a very high influence of European philosophy. اگر یہ فلسفی کا انفلوئنس ہوگا تو پھر ہر فلسفی کی آپ ریسپیکٹ کرنا شروع کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے کسی فلسفی کی ریسپیکٹ نہیں کی, اور بلکہ یہ کہا کہ جب تم نے میرے فلسفے کے اندر اپنا کوئی پیچ لگانے کی کوشش کی تو اس کو میں طاغوت کہوں گا. تم کون ہوتے ہو فلسفہ چینج کرنے والے؟ فلسفی ایک ہی ہے. جتنے مرضی فلاسفرز پیدا ہو رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فلسفے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پیدا ہو رہے ہیں, اور نہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی اور فلاسفر کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے فلاسفر ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور. اگر کوئی فلاسفر آیا تو اس سے پہلے کہ انبیاء آئے ہیں. ایک ہی بات کرتے آئے ہیں, سیکوینس بھی ایک رکھا, زور بھی ایک رکھا. جن چیزوں پہ زور نہیں دینا تھا وہ صحابہ انبیاء نے نہیں دیا. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پرانی شریعتیں آپ کینسل. جن چیزوں پہ پچھلے انبیاء نے زور نہیں دیا میں ان پہ بھی زور دے رہا ہوں. کچھ نئی چیزیں بھی, اور پرانی چیزیں جو کہ حرام تھی میں حلال کر رہا ہوں, جو حلال تھی میں حرام کر رہا ہوں. آپ کہانی ختم. آپ تو اس طرف بھی کسر نہیں رہی کہ نجی معاملات اور مذہبی امور کیسے کرنے ہیں. دینی امور پہ تو ہر آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہی رکھا انہوں نے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے دین بدلتے پھر رہے ہو. سو ریلیٹڈ ود دا فرسٹ مین وچ از دا پروفٹ علیہ السلام, آدم علیہ السلام. اگر آپ ان کی نبوت چھین لیں گے تو ہاں یہ کنفیوژن رہے گی. ان کو نبوت دی تو یہ تمام تر یہ بہکاوے ہیں جس کے اوپر آپ آ چکے ہوئے ہیں. یہ یورپین بہکاوے ہیں, پہلے ہندو بہکاوے میں آئے, گریک بہکاوے آئے, پھر رومن بہکاوے میں آئے. ابھی یہ رومنز ہی ہیں سارے جتنے بھی یورپینز ہیں. ہم پاکستان میں تو ہندو بہکاوے میں ہر جگہ کوئی نہ کوئی میاں مذہب کھول دے کہ مسلمان بس گھر میں بیٹھ کے پوجا پاٹ کرے اور جا کے ہمسائے کے حقوق پورے کرتا رہے. ہمسائے کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کو دوزخ سے بچایا جائے. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ بڑا حق کسی کا نہیں ہے. سو I can go on for a million days here on this because this is such a big evil that has been spread. But I hope I've answered the basic crux of your question.